عورت کی کمزوری صرف پیسہ ہے. مرد کی جو کمزوری ہے نا وہ وفادار عورت ہے. مرد کی کمزوری خوبصورت عورت نہیں ہے. عورت کی کمزوری صرف پیسہ ہے. عورت کی کمزوری جو ہے وہ ایک باشعور ایک ایلیگنٹ مرد نہیں ہے. اس نے اس چیز پہ کام نہیں کیا. اسے پیسے والا مرد چاہیے. اسے وہ مرد چاہیے جو اس کی ضروریات زندگی میں اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے لاکھوں روپیہ جو ہے وہ بھیجے اور اسے کہے کہ جاؤ تم شاپنگ کرو, جاؤ تم یہ خریدو, جاؤ تم یہ کرو, جو مرضی کرو. اس کو آزاد چھوڑ دے. ایک میجورٹی آف کی یہی سوچ ہے. سب خواتین نہیں سوچتی ہیں ایسا. میرے پیچھے خواتین بہت پڑی ہوئی ہیں آپ کی پاکستان کی. مطلب ان کو مطلب میں کہیں مل گئی نا تو انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ یہ حالات ہو چکے پاکستان کی جو وہ خواتین کے. لیکن مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہ خواتین جو میری بات کی نوعیت کو سمجھ کے اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ورنہ دشمنی ڈالنے پر آئیں آپ کسی بھی بات پہ ڈال سکتے ہیں. آپ کے پاکستان میں جو اس وقت میں جہاد کر رہی ہوں نا مردوں کے لیے, شاید اس سے پہلے آج تک مرد کے لیے جو ہے وہ آواز کسی نے بلند ہی نہیں کی. عورت ہی کی مظلومیت کی جو ہے وہ ہمیشہ بات ہوتی رہی. اچھا نبیہ جی, مجھے ایک بات آپ کو مجھے کرنی پڑی, سوری کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. یہ وہ ٹاپک تھا, مجھے لگتا ہے اس پہ اور بات کرنی پڑی. آپ کو میں بتا نہیں سکتی کتنی کالز ہیں پیچھے, میں نے بڑی مشکلوں سے یہ 4-5 کالیں لی ہیں, ورنہ آپ سوچ نہیں سکتی. تو یہ معاشرے کا کافی بڑا ایشو ہے, مسئلہ ہے, اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. جب بھی آپ رشتہ کرنے لگیں تو کم سے کم یہ ضرور دیکھیں کہ خاندان کیا ہے. لوگوں کے ساتھ رشتہ تعلق رکھنے کے لیے جو ہے وہ لڑکی کا اچھا ہونا یا لڑکے کا اچھا ہونا ہی نہیں, بلکہ خاندانوں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ 2 خاندانوں میں شادی کر رہے ہیں معاشرتی طور پہ پاکستان میں. آپ پاکستان میں جو ہے وہ 2 لوگوں میں شادی نہیں کر رہے, 2 خاندان ایک ہو رہے ہیں. 2 خاندان ایک ہو رہے ہیں. یس. اچھا ایک مجھے اور بات بتائیے گا, یہ جو شادی کا رشتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ایک لائلٹی جس میں آپ بات کری ہیں کہ ٹرسٹ فیکٹر جس میں سب کچھ ایمانداری وفاداری سب کچھ آ جاتی ہے, یہ اندھا اعتماد ہوتا ہے یا پھر اس کو آزمانا چاہیے, اس کو چیک کرنا چاہیے, اس کی آزمائش ہے؟ اچھا دیکھیں, نہ تو آپ کبھی اپنے اچھے دوستوں کو آزمائیں, نہ کبھی شوہر اپنی بیوی کو, اور نہ بیوی کبھی شوہر کو آزمائے. جو وفادار ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا. جس میں وفاداری ہوگی نا وہ آپ پہ ٹرسٹ لیول اس کا جو ہے وہ نظر آ جائے گا کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کتنا کرتا ہے. دیکھیں آپ ایک شخص کو قید کر کے رکھ لیں پنجرے میں, وہ شخص وہ پنجرہ توڑ کے جو وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا. ایک جانور کو بھی قید کر لیں کہ آپ جو ہے وہ ایک حصار بنا رہے ہیں ایک انسان کے گرد کہ تمہاری بس یہ ڈومین ہے, یہاں سے تم نے باہر نہیں نکلنا. آپ اس شو کو جب تک آپ اپنی مرضی سے نہیں کریں گی, آپ کھل کے نہیں کریں گی, آپ اپنی جو ہے پرسنالٹی کے مطابق نہیں کریں گی, آپ شو اچھا نہیں کر پائیں گی. آپ کو اگر انسٹرکشن یہ ہو کہ تم نے بس تمہاری یہ لائن اور لینتھ ہے, اس سے آگے نہیں نکلنا, تو آپ وہاں پہ کنفیوز ہو جائیں گی. میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نے کوئی لائن اینڈ لینتھ طے نہیں کرنی, آپ نے کوئی باؤنڈری لائنز طے نہیں کرنی ہے کہ جی میں اتنا کروں گا تم نے اتنا کرنا ہے, میں تمہارے ساتھ اتنا چلوں گا تم نے اتنا چلنا ہے. نہیں, آپ نے اپنی طرف سے اچھا کرنا ہے اور دوسرے سے ایکسپیکٹیشن کم رکھنی ہے. اگر آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز بڑھائیں گے تو آپ کبھی بھی وفاداری تک نہیں پہنچ پائیں گے. وفاداری ایک انسان میں ہوتی ہے اور وہ وفادار ہوتا ہے. آپ اس کو کہیں بھی چھوڑ دیں, آزاد چھوڑ دیں. کہتے ہیں نا کہ جو جانے والا ہوتا ہے اس کو واسطہ نہیں دیتے, راستہ دیتے ہیں. لیکن پھر صورتحال یہ کہ آپ کے ساتھ جو وفادار ہے نا اس کو آزاد چھوڑ دیں. اگر وہ آپ کا ہے تو وہ واپس آئے گا, آپ کے ساتھ ہی رہے گا. کچھ لوگ دیکھیں نا وفاداری کے دعوے کرتے ہیں نا تو زبان سے تو بہت کچھ بولتے ہیں, لفظاً تو وعدے, قسمیں, ارادے, چاند توڑ کے لانے کی بھی باتیں, اور وہ کہ آپ کو پوری تسلی, آپ کو سیٹسفائیڈ کر دیتے ہیں اپنی باتوں سے, لفظوں سے. مگر جب پریکٹیکلی ان کی انر سیٹسفیکشن کی بات آتی ہے تو وہ خوش نہیں ہوتے, نہ ہی ان کو کوئی وہ دعوے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ میچ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, اتنا تو انسان کو تجربہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا جو بات کر رہا ہے وہ دل سے کر رہا ہے یا زبان سے کر رہا ہے. اب دل تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے میری نظر میں. دل تو دیکھیں معصوم بھی دیکھیں نا, دل کانسیپٹ نہیں ہے, دماغ کانسیپٹ ہے. لوگ دماغ سے بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. کچھ لوگ زبان سے بولتے ہیں, کچھ لوگ اخلاق سے بولتے ہیں, کچھ لوگ دماغ سے بولتے ہیں. جو دماغ سے بولتے ہیں نا اور دماغ کو صحیح پازیٹیوٹی میں استعمال کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں, وہ برانڈڈ ہیں, وہ وفادار ہیں. وفادار ہونا ایک آپ کا ایک لیول ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے جس کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں. وفاداری کو آپ نے آج برانڈ کا نام دیا, مطلب آپ نے کہا ہے جو وفادار ہے وہ برانڈڈ ہے. یس, وہ برانڈڈ ہے. وہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے, چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی, چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم اس برانڈ کو, اس وفاداری کو جو میاں بیوی کا رشتہ ہے جس میں لویلٹی کی بات ہو رہی ہے, اس کو الیبریٹ کریں گے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, شامل ہو سکتے ہیں. کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایسے کیس ہیں آپ کے تو ڈسکس کیجیے. ہمارے ساتھ نبیہ علی خان موجود ہے. ٹیک اے بریک.
بڑے بچوں کے ساتھ جو خواتین ہوتی ہیں نا ان کے کرائیٹیریاز کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ عورتیں یہ بھی آ کے اپنی میاں کو بتاتی ہیں مجھے فلانی مرد نے فلانی اسکول میں پک کرنے گئی تھی کسی کے شوہر نے, کسی نے مجھے کہا کہ آپ بہت حسین ہیں, آپ بہت خوبصورت ہیں, آپ نے اتنی جلدی شادی کیوں کر لی. اچھا عورت کو پھنسایا ہی میاں کو تعریف جب کر کے بتاتی جاتا ہے ہے تو ان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکسٹرا میٹر فیئر جب عورت چلاتی ہے نا تو وہ تعریف میں پھنستی ہے. وہ بیسیکلی اس کے جال میں, اس آدمی کے جال میں جو پھنس رہی ہے نا وہ تعریف کی بیس پہ پھنس رہی ہے. اچھا وہ کسی اور کوئی اور بیس نہیں ہے. میں آپ کی ہر وقت تعریف کرتی رہوں, آپ بہت خوبصورت ہیں, آپ کے اندر یہ کوالٹی, آپ یوں بولتی بہت اچھا ہو, کھاتی بہت اچھے طریقے سے ہو, بھئی تمہارے بیٹھنے کا انداز, بھائی دور سے تو ڈھول سارے سہانے لگتے ہیں, جب آپ ساتھ رہنا شروع کریں گے, کمفرٹ زون میں آئیں گے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عورت جو آپ کو اتنی حسین لگ رہی ہے, مرد پھر آپ کو بتائے گا کہ وہ حسین ہے یا نہیں. ایک کال شامل کرتے ہیں, عبدالشکور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, بڑا زبردست پروگرام آپ کا, اور ماشاءاللہ پہلی بار میں نے کال کی ہے کسی چینل پر, پہلی بار ہی بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے جی, نبی علی خان ہے میرے ساتھ, کیا بات کریں گے, کوئی کہانی ڈسکس کرنی ہے تو کیجئے. بات اتنی تھی میڈم کہ شوہر جو ہے نا, مرد جو ہے وہ بے بس انسان ہے. وہ اس لیے کہ جیسی وہ چھوڑ کر جاتا ہے نا صبح بغیر منہ دھلی ہوئی, وہ رات کو جب آتا ہے نا ویسی ہی ملتی ہے اس کو. اچھا وہ خوبصورت پتہ کم ملتی ہے اس کو, کہیں ایونٹ میں شادی میں کہیں جا رہا ہو, اس روز وہ اس کو خوبصورت بھی ملے گی, میک اپ بھی کیا ہوا ہوگا, اور شادی سے آنے کے بعد رات کو 2 بجے آپ آ رہے ہیں, 3 بجے آ رہے ہیں شادی میں سے آنے کے بعد, تو سب سے پہلے اس کی میسج یہ کہے گی مجھے نیند آ رہی ہے, مجھے سونا ہے. ایک اور ٹپ آ گئی ہے. ہاں ایک اور بہانہ, رائٹ. میڈم سنیں تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں نا اس موضوع پہ. اب تھوڑی سی بات یہ ہے کہ میری شادی کو تقریباً 42 ایئرس ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے نا, 62 میری ایج ہے. ماشاءاللہ بھائی جی. اچھا اب میڈم بات یہ ہے کہ ابھی جو پروگرام دیکھا ہے نا وہ میری انگ انگ میں روح میں اترتا ہوا جا رہا ہے. اس لیے کہ جو یہ میرے ساتھ نہیں, تقریباً جو مرد ہے نا ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ. اب جو بزنس مین ہے یا کوئی جاب پہ جا رہا ہے, وہ بیچارہ تھک ہار کر آ رہا ہے, اس کو آتے ہی گھر میں گھستے پتا کیا جواب ملتا, انڈے آ گئے, دودھ آ گیا, بچے کا پیمپر آ گیا, مننے کا یہ آ گیا. وہ اللہ کی بندی یہ تو دیکھو, وہ پورے دن میں بیچارہ تھک کر آیا, 1 گلاس پانی کا تو پوچھ لو, وہ نہیں پوچھنا میڈم, اس نے سمجھنا اس نے سارے پورے دن کے ٹکڑے سہنے. ٹھیک ہے نا, نمبر 1. نمبر 2, آج کل جو ہماری بہنیں بیٹیاں, ان کو جو کھلا ہو رہا ہے, طلاق ہو رہا ہے, وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پہلے زمانے میں ہم جب تھے تو ہم تقریباً 35 افراد اپنے گھر میں ساتھ رہتے ہیں ابھی بھی الحمدللہ. ماشاءاللہ اتنی سی بھی لڑائی نہیں ہے, اتنا سا بھی جھگڑا نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں, ایک جگہ پکتا ہے. جو ہماری بیٹیاں یا ہماری بہنیں جا رہی ہیں وہ پتہ کیا کرتی ہیں, وہ یہ کرتی ہیں ان کو سب سے پہلے آزادی چاہیے, شوہر چاہیے, نہ ساس چاہیے, نہ نند چاہیے, نہ کچھ چاہیے. وہ سب سے پہلے یہ کرتی ہے کہ مجھے جو ہے آزادی مل جائے اور میں گھومتی رہوں, اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. عبدالشکور صاحب بہت اچھی باتوں کو آپ نے کچھ ایڈ کیا ہے, کچھ مرد کی دل کی بات